اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ حادثاتی طور پہ اس طرف آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ قدرت کے بگر ڈیزائن میں اگر یہ میں کام نہ کر رہا ہوتا تو صحیح ہے، زندگی ایک جو ہے نا بالکل خلا ہوتا. تو اس میں یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس میں جو ہم نے اپنی زندگی میں لرن کیا، اپنے تجربات، ہمارے فوج کے اندر مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا، تو مجھے جس چیز نے اس میں انسپائر کیا وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کرنا ہوگا جس کو جہاں پر یہ رہنمائی دستیاب ہو. میرا بچہ ماڑا نہیں ہے، میرا بچہ کمزور نہیں ہے، میرے بچے کو وہ سہولتیں دستیاب نہیں ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب، یہ بہت زرخیز. اچھا، ہم بار بار اقبال کو بھی کوٹ کرتے جا رہے ہیں اور اقبال کہیں نہ کہیں موجود ہے، تو میں یہاں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جو شعر جس سے میں نے ابتدا کی پروگرام کی، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، تو یہ پروگرام آپ کا بھی موٹو بھی کہہ سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے آپ کا اس سلوگن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، اور اس پروگرام کو آپ اسی سلوگن کی ایک انٹرپریٹیشن کے طور پر آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے. یہاں پہ میرا اپنا تعلق بھی شہر اقبال سے، اور میں یہ بات فخر سے بتاتا ہوں. ماشاءاللہ. آج کے عہد میں جب سو کالڈ کچھ کرٹکس ایسے بھی آ گئے ہیں جو اقبال کو تنقید کا نشانہ بنا یہ بھی ہو رہا ہے، تو اس عہد میں خاص طور پہ آپ جیسے بندے نے نگاہ بلند سخن دل نواز اس کو اپنا موٹو اور اس کو اپنا سلوگن بنا کے یہ پروگرام جو رہنما ہے، یہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. اس پروگرام کو آپ یہ جو پہلا مصرع ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہ 3 اینٹیز کو لے کے آپ نے اس کی ابتدا کی. تو اقبال سے جو انسپریشن ہے اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیجئے، پھر ہم آہستہ آہستہ آپ کے اس پروگرام کی طرف چل رہے ہیں کہ رہنما ہے کیا، رہنما پروگرام کیوں ضروری ہے. ہمارے اس وقت پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آڈینس کو کہ میں تو انسپائر ہوا جی کرنل صاحب سے مل کے، اور میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، حتیٰ کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا کہ شاید اس کے اندر بھی کوئی ڈیفیشنسی ہے جو اس پروگرام کو اگر وہ فالو کرتا ہے یا یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے، تو وہ ڈیفیشنسی جو مجھے اس کے ہاں نظر آ رہی ہے کمی، وہ میں اپنے بیٹے کی اس پروگرام سے پوری کر سکتا ہوں. تو وائی ناٹ کہ میں پوری دنیا سے ایڈریس کروں. اور کرنل صاحب کی یہ جو میں کہوں گا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے تو سیمولیٹ کیا ہے ساری چیزوں کو، نالج جو موجود ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کا ایک کولاج بنا کے اس کی ایک پریکٹیکل صورت نکالی ہے. تو اگین آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رہنما پروگرام علامہ اقبال کا یہ مصرع، یہ آپ نے کیسے ایک منطبق کیا ان چیزوں کو؟ دراصل جو اس کا اگر میں کہوں کہ یہ اس پورے پروگرام کی پوری انسپریشن اسی شعر کے ساتھ ہی منسلک ہے، اور جس کو وہ میرے کارواں اقبال کہتے ہیں، میرے لیے وہ رہنما بھی ہے، میرے لیے وہ آج کا شاہین بچہ بھی ہے، میرے لیے آج وہ ایک مومن بچے کی جو ہو سکتی ہے. آپ کی بات کو میں بالکل اسی طور پہ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اقبال کے ناقدین تو ان کے اپنے دور میں بھی رہے، اور بعد میں آنے والوں نے، لیکن جتنے ناقدین رہے اتنے ہی بڑے بڑے لوگوں نے اقبال کی اس فکر کو جو ہے وہ لے کر بھی آگے چلے. میرے لیے اقبال جہاں ہماری فکر ہمارے ریلیجن کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہاں پھر ناقدین بھی جنم لیتے ہیں. تبھی ہے نا کہ اقبال کو جی نوبل پرائز کیوں نہیں ملا، اور اقبال جی ٹیگور کو کیوں مل گیا. اقبال بھائی نوبل پرائز کے پیچھے تھا ہی نہیں، اس کا ایشو نہیں تھا. پھر اقبال مسلمانوں کا شاعر ہے جی، ہاں جی ہے نا. تو یہ ایکسیپٹنس اب ہمارے ماڈرن اور لبرل لوگوں کو نہیں ہے ان کے ہاں. بہرحال وہ شروع سے رہے، اس زمانے میں بھی تھے. آج یہ بات ہو رہی ہے کہ غازی علم دین کی کیوں وہ کر رہے تھے تعریف، اور یہ تعریف جو ہے یہ آج تک چل رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اور بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ تو وہ کہیں گے. تو اقبال از اے ریئل ریپرزینٹیو آف قرآن اینڈ ہی ٹاکس اباؤٹ اللہ اینڈ ہز رسول اینڈ پروفٹ. تو ڈیفینیٹلی اقبال تو پھر اپنی یونیکنیس کے ساتھ سامنے آئے گا. اور جو لوگ اتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو پھر ان کے ناقدین بھی پیدا ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور ہمیں ان کو ساتھ لے کے ہی چلنا ہوتا ہے. اتنی مضبوط اور اتنی ڈیپ روٹڈ ہے ایک مومن کی زندگی کے حوالے سے کہ ہم اس میں سے
وہ آواز سگاں کم نہ کدت رزق گدارا، اقبال اس کی بالکل تصویر ہے. اور اس فکر کو ہمیں آگے لے کے چلنے کے لیے، اقبال کو سمجھنے کے لیے پہلے اقبال کے اس دور کو تھوڑا سا سمجھنے کی مجھے اگر آپ اجازت دیں گے کہ یہ وہ دور ہے. کہ آپ اس پروگرام کے ساتھ اقبال کا یہ مصرع اور اقبالیات اور آپ کا اقبال کا جو تصور آپ کے یہاں ہے، علم کا تصور، خودی کا تصور، شاہین کا تصور، اور پھر وہ ستاروں پہ کمند ڈالنے والے جوان کا تصور، اس کو آپ اس رہنما کے ساتھ اپنے پروگرام کے ساتھ کیسے اٹیچ کرتے ہیں؟ اقبال کی جب ہم ان کی فکر کے اس ٹائم فریم اور اس دور کو ذرا تھوڑا سا دیکھیے تو ہر طرف ایک انباء ہے جو نیا نالج جو ہے وہ پاپ ان ہو رہا ہے. E=mc² جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. ڈارون کی تھیوری وجود جڑیں پکڑے ہوئے ہے. تو ایسے مغربی مفکرین کے اس دور میں ایک اقبال ہمیں اکیلا نظر آتا ہے پوری مسلم امہ میں، کہ جو ایک ایسی فکر کو نکال کر جوہر وہ جو کہاں سے نکال کر وہ جو سامنے لے کر آتے ہیں. یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس صدی میں رہے کہ جس صدی میں اقبال تھے. یہ آپ کا تو جو ان سے تعلق اس شہر اقبال سے ہونے کا اس کا تو مستی ہی اور ہے نا سر، مستی اور ہے نا سر. تو لیکن ہمیں بھی اس بات کی بڑی مستی ہے کہ ہم اس دور میں بھی، اس صدی میں بھی تھے، ہم بھی زندہ تھے جس دور میں اقبال نے یہ سب کام ہو رہا تھا. اقبال کے میں اسٹریٹ وے نگاہ بلند کے اوپر آتا ہوں کہ میرے نظر میں ایک شخصیت سازی کا جو باہم جو سب سے اس کا مین ستون 3 یہ چیزیں بنتی ہیں کہ شخصیت، اور وہ شخصیت ایک مسلمان بچے کی شخصیت، اس میں اس کو نالج کے ساتھ اس کی ویژن کو براڈن کرنا ہے، اس کی افیکٹو کمیونیکیشن سکلز کو انہینس کرنا ہے، اور اس کے اندر وہ ایک ایمپتھی اور ایموشنل انٹیلیجنس کی اس جہت کو جو ہے وہ اگنائٹ کرنا ہے. صحیح وہ اندر موجود ہے ہر چیز، اس کو ریگولیٹ کرنا، بیدار کرنا، اس کو سامنے لے کے. تو یہ تینوں ہی جو لفظ ہیں، نگاہ بلند سے میں اس بچے کی جو ہے وہ اس کو میں ایک پیڈسٹل دیتا ہوں کہ جہاں پر تاریخ کے مطالعے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارک کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اور اسلامک ہسٹری کے ساتھ ساتھ پھر جو یورپ کی ہسٹری کا جو ٹائم ہے، جو اس کا رنیساں ہے، انڈسٹریل ریولوشن ہے، اس کے بعد پھر پچھلے صدی کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کمیونزم، فاشزم، کیپٹلزم، یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے بچے کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر، اس کے اعصاب کے اوپر سوار ہیں، اور اس کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور وہ اس کی آئندہ آگے آنے والی زندگی کو وہ نہیں دیکھ پا رہا، وہ اپنے آئندہ فیوچر کو. میرا خیال صحت کا سب سے بڑا المیہ فکری انتشار ہے، اور اس انتشار کو ایڈریس کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. میں نے آپ کے ہاں آپ کی یہ جو رہنما کی کمپین بھی میں کہوں گا، یہ جو آپ نے لانچ کیا ہے اس پروگرام کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کرنل ریٹائرڈ اکمل خان کی ہی ذمہ داری ہے، اس طرح کے اور بھی لوگ ہونے چاہیے اور جو کہ یہ کام کریں. اور میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کی ابتدا کی ہے تو شاید کہیں اور کام ہو رہا ہو، ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے. میں پھر بات کروں گا فکری انتشار کی، کہ لوگ مذہب، لبرلزم، ایتھزم، اور اس کے اندر اللہ کے تصور، اور ریلیجن ورسز نان، کہتے ہیں بڑے فخر سے اب ہو رہا ہے جی کہ میں تو نان بلیور ہوں. تو یہاں پہ دائیں بائیں ایسے لوگ ہیں. اب ہمارے ساتھ بہت سارے شاعروں کی ایک بڑی تعداد ہے، کرٹکس کی ہے، سو کالڈ کریٹو لوگ ہیں، کچھ لوگ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ آئے ہیں واپس آئے ہیں، تو یہ بھی آئیڈیا ساتھ لے آئے ہیں کہ اللہ نامی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. تو یہ اس عہد میں کتنی ضرورت ہے بینگ اے مسلم کہ آپ انٹرنیشنل نالج کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اور بین الاقوامی سطح پہ ہونے والی انوویشنز، سائنسی ایجادات اور ایتھیکل جو ڈائلماز ہیں، اور ابھی جو مطلب آپ دیکھیں صرف ہم سپریم کورٹ کا امریکہ کا جو فیصلہ ہے ہومو سیکشول میرجز کے حوالے سے اس کو دیکھ لیں، آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی بات، سروگیٹ مدرز کی بات ہو رہی ہے، ایتھکس کو ڈیفائن کرنا ہے. جیسے آج ہماری ایکسٹیمپری ادر دین پروگرام بات ہو رہی تھی، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پیراڈائم کیا ہے ایتھکس کا.
ویسٹرن پیراڈائم کیا ہے, ریلیجس پیراڈائم کیا ہے. تو یقیناً کرنل اکمل خان جو پیراڈائم ایتھکس ہے یہاں بتا رہا ہوگا, اس کے اندر اقبال ہے, اس کے اندر پروفٹ ہے, اس کے اندر ایک پوری چین ہے وحی کی, تو وہاں سے آ رہی ہے. یہاں پہ آپ کو کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں, اور میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ آپس میں ملا رہے ہیں, جہاں ایمانیات بھی باقی رہتی ہیں, جہاں پہ زندگی موت کے بعد کا جو عرصہ ہے, یا موت کے بعد کا جو عرصہ ہے, دائمی عرصہ میں اس کو کہوں گا, وہ بھی ایڈریس ہو رہا ہے. تو ہمیں تو ایسی ہی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور اقبال تو کہیں آخرت کے تصور سے ہٹتا نہیں ہے, وہ ٹریک سے نہ ہٹنے دیتا ہے اور نہ ہٹتا ہے, اور وہ ایڈریس کر رہا ہے نوجوان کو کہ دیکھ تو نے جانا کہاں پہ ہے. اور وہ اگر اندلس کی بات کرتا ہے, طارق بن زیاد کی شکوہ لکھتا ہے تو جواب شکوہ لکھ کے چیزوں کو کور کرتا ہے. میں سمپلی ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ٹریننگ آرڈینری نہیں ہے. جب اپنے اقبال کا نام لے لیا تو یقیناً آپ اقبال کے فلسفہ خودی سے بھی بیگانے نہیں. آپ اقبال جس علم کو کہتا ہے کہ اس کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, آپ وہاں پہ بھی ایڈریس کریں گے. آپ اپنی زن کو نازن نہیں ہونے دیں گے, آپ اپنے بچے کو ہٹنے نہیں دیں گے. آپ اس کو تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے کالی ہیں ایرانی, آپ ادھر بھی نہیں جانے چاہتے, آپ نئی تہذیب کے انڈوں کو گندا کہیں گے. تو یہ بات کرنل اکمل اقبالیات کو لے کے جو چل رہے ہیں, میں تو یہاں پہ اس پروگرام سے متاثر ہوں, اور میری خواہش ہے کہ آپ اس پہ اور ہمیں بتائیں اور بولیں کہ یہ اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں, اور یہ جو پودے آپ اگائیں گے ان کے ثمرات کتنے خوبصورت ہوں گے. اور جو لوگ ابھی بھٹکے ہوئے ہیں, یا جن کو یہ کہ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں, دیکھیں یہ المیہ بہت بڑا ہے, پین ٹریجڈی ہے مسلم ورلڈ کی, کہ ہماری نوجوان جو جنریشن ہے, جو کہ میں جس کو کہتا ہوں اسٹیرائڈ جنریشن جو آ گئی ہے, اس کو ٹیکنالوجی نے اس کو دبا کے رکھ دیا ہے. اس کو انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے اس کو یہ کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور علم نہیں آ رہا, انفارمیشن آ رہی ہے. اور یہ جو انفارمیشن فلڈ ہے, یہ جو ڈیجیٹل ہائی وے ہے, اس کے اوپر ہمارا نوجوان بے یار و مددگار بے سمت سفر کر رہا ہے. اور اس بے کنفیوژن بے سمتی کے عالم میں, جہاں اس کو پتہ نہیں میں نے دائیں جائیں بائیں جانا ہے سیدھا جانا ہے, اس شش جہاتی ورڈ میں وہ اپنی جہت بھول چکا ہے. تو وہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں بڑی یونیفیکیشن کے ساتھ, آپ کے پاس ایک ڈائریکشن ہے, آپ ایک لائن لے کے آئے ہیں. تو یہ باتیں میں آپ کی تعریف میں ہی گو کے کر رہا ہوں. لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کو بڑے کمرشل ہو رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کرنل صاحب آپ نے ایک سٹیپ ہی ایسا اٹھایا ہے کہ اتنی تعریفیں دل سے نکل رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اب بتائیے کہ اقبال اور آپ کا پروگرام, اور یہ جو آپ نے اس کے بائی پارٹس آپ نے بتایا ہے کہ نگاہ بلند کو آپ کہاں رکھتے ہیں, سخن دل نواز کو کہاں رکھتے ہیں, اور جہاں پر سوز کو کہاں رکھتے ہیں, اور پھر آپ میر کارواں کیسے بناتے ہیں. بہت شکریہ, آپ یہ موقع دے رہے ہیں کہ میں یہ بات ایک پورے اپنے اس جذبے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ میں نے اس پروگرام. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑی حقیرانہ سی کوشش ہے, اور اس کوشش میں اللہ پاک کی خاص مدد شامل ہو رہی ہے, ہو گئی ہے. یہ پودا اب زمین سے نکل کر اور اپنی انفینسی کی ان حدود سے اب اپنے لڑکپن میں آ رہا ہے. اور انشاءاللہ میں پچھلے 5 سال میں اس وقت تک کم و بیش 1500 سے 1800 بچوں کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس پروگرام کے حوالے سے ان کے ساتھ منسلک ہوا ہوں. اور اس پروگرام کا جو جیسے میں نے سیگمنٹائزیشن کا بتایا کہ نگاہ بلند جو ہے وہ اس کا وہ والا ایلیمنٹ ہے جس میں ہم اپنے نوجوانوں کی جو ہے وہ ایک کانکریٹ نالج کے ساتھ ان کو ہم آراستہ کرتے ہیں. کمیونیکیشن سکل کا جو اس کا جو چیپٹر ہے وہ اس کا سب سے مؤثر چیپٹر ہے سر. اور اس چیپٹر میں ہم بچوں کی یہ آپ کا سخن دل نواز کو افیکٹو کمیونیکیشن سکلز ہیں. وہ افیکٹو کمیونیکیشن سکلز ہی اس کی شخصیت کا سب سے اسٹرانگ, بلکہ میں اگر یہاں تک کروں کہ جب ہم پرسنالٹی کو یا شخصیت کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کے پورے ٹوٹیلٹی کے اندر, تو اس میں سے جو سب سے بنیادی چیز جو نکلتی ہے وہ اس کی کمیونیکیشن سکلز ہیں جو اس کو شخصیت بناتی ہیں. تو شخصیت کی اس پہلو کے اوپر بھی ہمارا بڑا 15-20 گھنٹے کا ہمارا اس کی ایفرٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر تیسری چیز جو ہے وہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ جو اس پورے پروگرام کا قلب ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس, ایمپتھی.
یہ جاں پرسوز یا ایمپتھی جو ہے یہ انسان کی شخصیت کے جو ہمارے جذبات جو ہمارے اندر انسٹالڈ ہیں، وہ جو میگڈلا سے جس طرح سے ہم اڈرلین کے ایفیکٹ کے اندر آتے ہیں ہم، اور ہیٹرڈ، لو، خوشی، ہیپینس، یہ سارے ہماری جو کیفیات ہیں، ہمارے جو موڈز ہیں، یہی ہمارے ڈرائیورز ہیں. اور ان ڈرائیورز کو اگر آپ نے تھوڑا سا بیلنس کر دیا تو یہ باقی دونوں سیگمنٹ جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے سیمنٹ کر کے ایک بڑی مضبوط شخصیت کی ایک بڑی مضبوط شخصیت کی اس کے پر بنیاد رکھی جاتی ہے. تو یہ پروگرام گو کہ اس وقت ہم اس کو صرف ایک 18 سال سے 22 سال کے بچوں کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہے، اینڈ ود اے ویری پرپز کہ یہاں سے جو بچہ تیار ہو کے جائے گا، یہ جو 1500 بچے جو میرے پاس سے ہو کے گئے، یہ سارے کے سارے فوج میں نہیں گئے. یہ ان میں سے میرے خیال ہے 500-700. کیا اسینشلی لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کرنل صاحب آرمی کے لیے بچوں کو گروم کر رہے ہیں؟ کیا صرف ISSB کے لیے کر رہے ہیں؟ اور کیا آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی، اس کا تعلق اسینشلی آرمی کے ساتھ افیلیٹ ہونے یا جانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ آگے آپ بات بتائیں. بالکل ایگزیکٹلی ایسا کہ آرمی کا جو چونکہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں یہ صرف دونوں شامل ہیں. یہ بھی ہے کہ صرف بچوں کے بچے بچیاں جو میلز کے لیے نہیں، ایسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آرم فورسز کے اندر جانا ہے، ان کے لیے تو یہ پروگرام جو ہے یہ بنا بنایا ہے ہی ان کی شخصیت سازی کا ایک. باقیوں کے لیے یہ اس پروگرام کو اگر میں کہوں تو یہ ایک کردار سازی کا پروگرام ہے سر. صحیح. اس کے ساتھ وہ جو اس کی جو کردار کے یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اس وقت کردار کے اوپر ہمارا کردار کو جس طرح سے ہم سمجھ رہے ہیں وہ کردار کا وہ حصہ ہم اس کو گروم بھی نہیں کر رہے ہیں. نہیں کرتے، نہ ہم اس کو فیملی لیول کے اوپر دیکھ رہے ہیں کوئی اس کے اوپر چیز، نہ اسکول کے اندر اس کا کچھ ہمیں اہتمام کر رہے ہیں. کریکٹر بلڈنگ کا لفظ بڑا کامن ہے، لیکن کریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ ایک ریلیٹیو ورڈ ٹرمینالوجی کی صورت میں، بلکہ بہت سارے ابھی ٹرمینالوجی جو ہے نا، جیسے دیکھیں ٹیررزم، ٹھیک ہے، ایون کہ یہ جو انٹرپریٹیشنز ابھی ہو رہی ہیں، جو موٹیویشنل سپیکرز آ رہے ہیں، اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک موٹیویشنل سپیکر دوسرے موٹیویشنل سپیکر سے بہت ڈفرینٹ چل رہا ہے. جی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ امبریلا کا نہیں پتہ کہ کہاں جو ریفرنس ہے گفتگو کا وہ طے نہیں ہے، فریم آف ریفرنس طے نہیں ہے. جب ہم ریلیجن، پروفٹ ہوڈ، اقبال، قرآن، ان کو سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ لوگ جو دنیا میں نان مسلمز ہیں اور ان کی کوئی کوالٹیز ہیں تو حضرت عمر کے ایرا کے مطابق ہم وہ کوالٹیز لے لیتے ہیں. ہم مارکونی کا ایڈیسن کا بلب بھی لیتے ہیں. مارکونی کون تھا، فون والا تھا یا ریڈیو والا؟ ریڈیو. ہم اس کا ریڈیو لے لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر اقبالیات کے پروگرام کرتے ہیں، اور ہم اپنی اس انسپریشن کو جو 1400 سال پہلے اسلام کی صورت میں آئی ہے، جس کی تکمیل حجۃ الوداع والے دن ہو رہی ہے، ہم اس کے اندر اس کو ان سکلز کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ہاں، لیکن میں یہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں نا آپ، کہ آپ چیزوں کو اکٹھا لے کے چل رہے ہیں کہ دنیا میں اچھی چیز جہاں کہیں بھی ہے اس کو اٹھاؤ، وہ ہماری ہے، وہ اس کا حصہ، وہ ہماری ہے. جی بالکل، وہ ہماری شاید کسی قرون اولا میں چرائی ہوئی چیز ہے، وہ شاید ہم سے لیگل